تو اب ہم 425 سے چل کر 820 تک آ گئے ہیں۔ دیکھیے ہم موقف کے اندر جب پہنچے تو ہندوستان کی ایک مایہ شخصیت، ہندوستان کا ایک بڑا نام اور جسے پوری دنیا پہچانتی ہے، مؤذن ولایت علی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کا خطاب ہو رہا تھا، اور ان کی مجلس کے فوراً بعد عالمی شہرت یافتہ پاکستان کے نوحہ خان شادمان صاحب نے نوحہ پڑھا، جس میں تمام علماء کرام نے شرکت فرمائی، اور مولانا بلال کاظمی صاحب ہیں، مولانا قرطاس کربلائی صاحب ہیں، اور پھر ہم نے معائنہ کیا موقف کا کہ ہم دیکھیں کہ موقف میں کہاں کہاں پہ کیا کیا انتظام ہے۔ الحمدللہ کہ رب العالمین ہم نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا۔ اب ہم اس وقت میڈیکل میں ہیں اور یہاں پہ کیا خوب انتظام ہے، یعنی اگر کوئی کسی بھی زبان کا زائر یہاں پر آ جائے تو ٹرانسلیٹر بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک بہت کم سن ہمارے خادم ہیں مولا کے، وہ بھی یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی اردو سے فارسی۔ اور اس کے علاوہ بروڈا سے یعنی گجرات سے ہمارے ڈاکٹر معصوم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے یہ زائرین ہیں جن کی خدمت ہو رہی ہے، اور ایک پیر پہ الحمدللہ یہاں پہ خادم کھڑے ہوتے ہیں اور ہر وقت خدمت کے لیے موجود ہیں۔ علی جناب مولانا علی عباس صاحب قبلہ کے جو ہندوستان زین پور کے رہنے والے ہیں، ان کا بھی بڑا دخل ہے اور ان کے ہی زیر سایہ الحمدللہ سارا کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم جب آگے بڑھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پر زائرین کے لیے کھانے کا انتظام، طعام کا انتظام کیا گیا ہے، نظر مولا کا انتظام کیا گیا ہے، جیسے لنگر چل رہا ہے میرا مولا کا، اور دسترخوان پہ دسترخوان پہ یعنی ایک صف بیٹھتی ہے، دوسری صف آ کر بیٹھتی ہے، اور آپ دیکھیں کس طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ کچن ہے جہاں پر بہت صاف صفائی کے ساتھ سارا انتظام کیا جا رہا ہے، اور زائرین کے لیے کھانے کا انتظام، اور ممبئی سے بھی اور دیگر جگہوں سے ہمارے تمام کھانا بنانے والے یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمیں جہاں تک پتہ چلا کہ پاکستان سے بھی یہاں پہ کھانا بنانے کے لیے ہمارے بزرگان بھی موجود ہیں۔ اور یہاں دیکھیں یہ چائے کا اسٹال لگا ہوا ہے، چائے کا انتظام ہے، پھل ہیں یہاں پر، یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ چائے کی کمی ہے۔ اور دیکھیں یہاں ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیے جس طریقے سے یہ وضو کرنے کا انتظام، نہانے کا انتظام ہے، اور یہاں پہ ٹوائلٹس بھی ہم نے دیکھیے جس طریقے سے سارے انتظامات انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ ان کی خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ہم پہنچے جب خوابگاہ کی طرف کہ جہاں پہ تمام زائرین آرام فرما رہے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اتنا ٹھنڈا کر رکھا تھا انہوں نے اے سی کے ذریعے، اور اے سی یہ سمجھ لیے کہ وہاں پہ اے سی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہم جب باہر پہنچے تو باہر کا ٹمپریچر اور تھا، اندر کا ٹمپریچر اور تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اوپر جائیں، سیکنڈ فلور پر پہنچیں، تو ہم سیکنڈ فلور پر گئے۔ ابھی دیکھیے سیکنڈ فلور پر ہم آئے ہیں اس وقت، اور آپ دیکھ سکتے ہیں خود آپ کے سامنے ہے، ویڈیو موجود ہے، کس طرح سے زائرین آرام فرما رہے ہیں، اور کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم خود عینی اور سماعی شاہد ہیں، ہم نے سنا بھی تھا، اور جیسا سنا تھا ویسا آ کے دیکھا، ہم عینی شاہد ہیں، ہم نے خود جا کر دیکھا ہے۔ اور یہ ہندوستان کا بہت بڑا موقف ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے چینل سے بھی اس موقف کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اور یہ باقاعدہ تحریر تھا اس ویڈیو پہ کہ ہندوستان کے خدمت کرنے والوں نے، ہندوستان کے عزاداروں نے کمال کر دیا۔ اور یقین مانیے ہم یہاں پر اب آئے، ہم نے دیکھا کہ وضو خانہ ہے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی انتظامات ہو سکتے ہیں، کپڑا کیسے دھلا جائے، اور بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ کپڑا ہم کہاں دھوئیں، لیکن ہم جب 820 موقع پر آئے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ واقعی کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا سکون ہے، الحمدللہ۔ اب میں یہاں سے باہر کی جانب جا رہا ہوں۔
اور اب میں باہر آ گیا ہوں۔ مولانا علی عباس صاحب دیکھیے سامنے ہی ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اور سال بھر اس موقف نے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ سال بھر یہ اربعین کی تیاری کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے آپ دیکھیں کس طریقے سے کمرے بنائے گئے ہیں، اور یہ کچن ہے، اور یہ مشین ہے روٹی کی۔ الحمدللہ روٹی اس میں خود بخود تیار ہوتی ہے۔ زائرین کے لیے کھانے کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے، لمحے بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ چلیے اب کچن کی جانب بڑھتے ہیں ہم، اور یہ راہب صاحب ہیں ہمارے، میرا روڈ میں رہتے ہیں، اور اصالتاً یہ رہنے والے جائز کے ہیں۔ الحمدللہ دیکھیے آپ کس طریقے سے زائرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اور کس طریقے سے گوشت کو فریز کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں فریزر میں رکھا گیا ہے، اور یقیناً ایسے انتظامات ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے خود یہاں پہ آ کر دیکھا جو ٹمپریچر تھا 48-49 ڈگری، پیر زمین پر ہم نہیں رکھ پا رہے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے انتظام کیا ہے دیکھنے کے بعد دل خوش ہو گیا۔ یہ ہمارے راہب صاحب ہیں، اور آپ دیکھیے یہ گوشت کی کس طرح سے دھلائی ہو رہی ہے اور صفائی ہو رہی ہے، گوشت کو دھلا جا رہا ہے، اور گوشت کو یہاں پر ٹکڑوں میں کاٹا جا رہا ہے۔ یہ سب زائرین کے لیے خدمت ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کہیں ایسا منظر نہیں دیکھ پائیں گے جس خلوص کے ساتھ بے لوث خدمت ہوتی ہے۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ برف کیسے جما رہے ہیں اور برف کا انتظام کیسے کر رہے ہیں، چونکہ ٹمپریچر بہت ہائی ہے یہاں کا، 48 ڈگری یعنی 48-49 تک پہنچ رہا ہے، اور کس طرح سے پانی کا انتظام کیا گیا۔ دیکھیے یہ برف کو جمایا ہے، واقعی یہ جو خلوص کے ساتھ خدمت ہو رہی ہے، سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اور پانی فلٹر کرنے کی بھی مشین انہوں نے لگوا رکھی ہے۔ یہ دیکھیے برف کو جما رہے ہیں، اور خود انتظام یہ کر رہے ہیں برف کس طرح سے جمایا جائے۔ یہ تمام سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زائرین کے لیے ہے، اور یہ پلانٹ لگوایا ہے بہت بڑا انہوں نے RO کا، اور یہاں پانی فلٹر ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بڑی ٹنکی رکھی انہوں نے، یہ پانی جمع کیا یہاں فلٹر کر رہے ہیں۔ دیکھیے سامنے مشین آپ دیکھ رہے ہیں، پانی فلٹر کیا جا رہا ہے یہاں پہ، یعنی زائرین کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو زائر آ رہا ہے وہ مولا کا زائر ہے، سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا زائر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے زائرین کی خدمات کو تو ہم نے دکھا دیا، اب آئیے چلیے باہر کی جانب ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیے ناظرین ہمارے ساتھ مؤذن ولایت عالی جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، اور عالی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب، مولانا علی عباس صاحب قبلہ، اور نوح خان رضوان صاحب، مولانا ظہور صاحب قبلہ سلطانپور سے جن کا تعلق ہے، اور یہ مولانا علی عباس صاحب، مولانا مؤذن ولایت بلال کا